میں آپ سب کو سلام۔ آج مبارک دن ہے چونکہ آج کے دن یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھ کر دنیا کو بتایا تھا کہ میں فاتح یسوع ہوں۔ یہ جب بھی میں کلام سناؤں گا اتوار والے دن میں یہ ضرور بولا کروں گا کیونکہ مجھے برکت ملتی ہے، کیونکہ دنیا کے معبود قبروں کے اندر ہے، ہمارا یسوع آسمان پر ہے اور یہاں موجود بھی ہے۔ تو زندہ زوردار تالیاں، جتنی طاقت ہے آپ میں اتنی تالیاں بجائیں، اور جو جوان بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں کلام کی تعظیم میں۔ کچھ جوان بزرگ مجھے نظر آ رہے ہیں پیچھے، تلاوت کی جائے گی اس کے بعد آپ بیٹھ سکیں گے۔ ہمارے چرچ کا یہ اصول ہے کہ جب تلاوت کی جاتی ہے تو ہم کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جب بھی شریعت کی کتاب کھولی جاتی تھی تو یہودی لوگ وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جیسے بائبل کھولی جاتی یا تورا یا تورات کھولی جاتی ہے تو یہ پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ یہ خدا کے دو ہونٹ ہیں اور یہ کھولتے ہیں اور خدا بولتا ہے اور کلام کرتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی انجیل، اس کا 8واں باب، نئے عہد نامہ کی پہلی کتاب متی رسول کی انجیل باب نمبر 8، اس کی 5ویں آیت سے خدا کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبہ دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور وہ نہایت تکلیف میں ہے۔ اس نے اس سے کہا، میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ صوبے دار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے متحد ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے اور دوسرے سے کہہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے پورب سے پچھم سے آ کر ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اور یسوع نے صوبیدار سے کہا، جا، جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اسی کی برکت ہم پر ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو، بیٹھیے گا چند لمحات کے لیے۔ ہم وہ خدا کا کلام جو پوتر ہے، جو پاک ہے، جو قدوس ہے، جب دنیا میں کوئی بھی چیز ماض وجود میں نہیں آئی تھی، جب کسی چیز کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے خدا کا کلام تھا، اور اس کلام نے فضا بخشی، اس کلام نے سمندر بخشا، اس کلام نے آدم اور ہوا دے دیے، اس کلام نے پودے دے دیے۔ اس کلام کے وسیلہ سے دنیا کی ہر ایک چیز مارز وجود میں آئی، اور خدا کا بندہ داؤد زبور 119 میں کہتا ہے کہ تو اپنا کلام نازل فرما کر شفا بخشتا ہے۔ جب اس کا کلام نازل ہوتا تو شفا جاری ہوتی ہے۔ شفا کسی دربار پر نہیں ہے، شفا کسی قبر کے اوپر نہیں ہے، شفا کسی پیر کے پاس نہیں ہے، شفا کسی سیانے کے پاس نہیں ہے۔ آسمانوں پر اور زمین کے اوپر ایک ہی سیانہ ہے اور وہ یسوع ہے، اس کے نام سے شفا ہے۔
جو بھی اس کو پکارتا، جو اس کے قدموں میں گر جاتا، جو اس کے آگے جھک کر سجدہ کر لیتا، وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کے اندر، اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ سٹوری بیان کروں، متی ایک محصول لینے والا شخص تھا جس کی یہ انجیل ہے۔ یہ مسیحی نہیں تھا، یہ پیشے کے لحاظ سے محصول لیتا تھا، ٹیکس کلیکٹر انگلش میں لفظ ہے۔ یہ جو پیرووال کی طرف جائیں تو ٹول پلازے پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ کام متی رسول کرتا تھا۔ ایک دن یسوع کا گزر ہوا، یسوع کی نظر متی پر پڑی اور یسوع نے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ متی نے وہ اپنا سارا کام جو وہ کرتا تھا چھوڑا اور یسوع کے پیچھے ہو لیا۔ ہیلیلویہ۔ اس کو یسوع کی پہچان کا مکاشفہ مل گیا، اس کو یسوع مل گیا، اس کو یسوع کا دیدار مل گیا، یہ یسوع مسیح کا شاگرد بن گیا۔ اب یہ اپنی انجیل میں کیا لکھتا ہے؟ روح القدس کی قدرت سے سب سے پہلے باب میں اس نے جو واقعہ لکھا، اس میں اس نے بیان کیا کہ ایک فرشتہ مریم کے پاس آیا اور اس فرشتے نے مریم کو ایک گڈ نیوز دی، ایک پیغام دیا، خوشی کی خبر دی، اور یہ خوشی کی خبر یہ تھی کہ تیرا بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ متی کا پہلا پیغام۔ وہ فرشتہ یوسف کے پاس بھی گیا کیونکہ ان کی آپس میں منگنی ہوئی تھی۔ یہ ضرور تھا کہ وہ فرشتہ یوسف کو سیٹسفائی کرتا۔ فرشتے نے کہا تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ ہیلیلویہ۔ یہ متی کو جب یہ روح القدس کا مکاشفہ مل گیا تو اس نے یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ پیش کیا۔ متی نے اپنی انجیل میں یسوع کو بطور بادشاہ پیش کیا۔ متی نے یسوع مسیح کو اپنی انجیل میں بطور شافی پیش کیا، اور جو کچھ روح القدس نے متی سے لکھوایا اس میں لکھا۔ اور ایک اور بڑی زبردست بات، متی رسول یسوع کو ایک معلم لکھتا ہے کہ تو ٹیچر ہے، تو استاد ہے، تو ربی ہے، اور تو آسمان کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے۔ ہیلیلویہ۔ اس بات کا اظہار کرتا ہے۔ اس معجزے کے اندر چند باتیں ہم مل کر سیکھیں گے۔ یسوع مسیح کفرنہوم میں پہنچا ہے۔ کفرنہوم ایک جگہ کا نام، اور مرکز کی انجیل میں اس جگہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کفرنہوم کے لوگوں نے یسوع مسیح پر ایمان نہ رکھا، اور بے شمار ایسے معجزات جو یسوع دکھانا چاہتا تھا وہ کفرنہوم میں یسوع نے نہ دکھائے، ان کی بے اعتقادی کی وجہ سے، ان کی بے ایمانی کی وجہ سے۔ لیکن یہاں ہم نے ایک معجزہ پڑھا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم معجزے کی طرف دیکھیں، ایک شخصیت ہمیں نظر آتی ہے۔ یسوع مسیح کفرنہوم میں داخل ہوا، اور ایک شخص جس کا ٹائٹل لکھا ہے صوبے دار، یہ آرمی میں تھا، اور رومی آرمی آپ کو پتا اس دور میں بڑی سٹرونگ تھی، اور رومی فوج نے اور سپاہیوں نے یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا تھا۔ اتنی سٹرونگ قسم کی یہ آرمی تھی، اتنی زور آور یہ فوج تھی۔ اس فوج کا یہ صوبے دار تھا، اور تقریباً ہسٹری بتاتی ہے کم از کم کوئی 2000 سپاہی اس کے نیچے کام کر رہے تھے۔ یہ ایک سٹرونگ شخص ہے، یہ ایک عہدے دار شخص ہے، یہ ایک ذمہ دار شخص ہے، یہ ایک رسپانسیبل شخص ہے، یہ ایک گورنمنٹ کا سرکاری آفیسر ہے، یہ عام شخص نہیں ہے۔ اب جب یسوع مسیح کے پاس آیا ہے تو کلام میں لکھا ہے اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا ہیلیلویہ، دنیا کے بادشاہوں نے ہمارے یسوع کو سجدہ کیا، دنیا کے صوبے داروں نے ہمارے یسوع کو سجدہ کیا، اس کی منت کی، اور دنیا کے جتنے بھی نامور شخص ہیں وہ یسوع مسیح کے آگے جھکتے اور اس کی منت کرتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے یسوع کی شخصیت ہے۔ ہیلیلویہ۔
آیا ہے. کوئی اپنا روب یسوع مسیح پر جمانے کی کوشش نہیں کی, کسی ملازم کو نہیں بھیجا, کوئی اور پروٹوکول کے ساتھ یہ یسوع کے پاس نہیں آیا ہے. یہ رومی صوبے دار ہے, غیر قوم کا شخص ہے. اس نے ضرور یسوع کی شخصیت کے بارے میں سنا ہوگا. اس نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یسوع مسیح کے پاس جانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے. لکھا ہے اس کی منت کر کے کہا. ہم بہت دفعہ دعائیں کرتے لیکن ان دعاؤں میں منت نہیں ہوتی, سماجت نہیں ہوتی, التماس نہیں ہوتی, آنسو نہیں ہوتے. اس لیے بھی ہمارے گھروں میں معجزات نہیں ہوتے. منت کر کے کہتا ہے اے خداوند. خداوند کا مطلب ہے میرے مالک, میرے آقا. بہت دفعہ بائبل مقدس میں لوگوں نے یسوع مسیح کو بطور بادشاہ مانا, اچھی بات ہے. لوگوں نے یسوع کو بطور شافی, شفا دینے کے طور پر مانا, اچھی بات ہے. بہت دفعہ لوگوں نے اس کو مہیا کرنے والی قدرت کے طور پر مانا, اچھی بات ہے. لیکن سب سے اچھی اور عمدہ بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں کا مالک ماننا. اس نے کہا اے خداوند, اگرچہ میں غیر قوم کا ہوں, اگرچہ میں عہدے دار ہوں, اگرچہ میرا رینک بڑا ہے, اگرچہ میرا سٹیٹس بڑا ہے, اگرچہ میرا رتبہ بڑا ہے, لیکن تیرے سامنے میں خاک ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں تیری منت کرتا ہوں. بٹ اسٹائل, اس کا اسٹائل دیکھیے, اس کا انداز دیکھیے. ہم جب خداوند کی حضوری میں آتے ہیں ہمارا انداز کیسا ہوتا ہے؟ کیا ہم خاکساری کے ساتھ آتے ہیں؟ کیا ہم سنجیدگی سے آتے ہیں یا نہیں؟ ہمارا سٹائل عبادت میں, دعا میں, پرستش میں, کلام میں کیسا ہوتا یہ خدا دیکھتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے جب تو خدا کے گھر میں قدم رکھ تو کیسے رکھ جی؟ سنجیدگی سے, سنسیئر ہو کر, سنجیدہ ہو کر, اس کا خوف دل میں رکھ کر اس کے گھر میں قدم رکھ, تاکہ جو پرستش کے وسیلہ سے برکت خدا تجھے دینا چاہتا ہے, جو عبادت کے وسیلہ سے برکت دینا چاہتا ہے, وہ پوری تو حاصل کرے, وصول کرے. لیکن منت کر کے کہا اے خداوند, اے مالک, اے آقا, میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے. اپنی درخواست لے کر نہیں آیا, اپنے کسی عزیز کی, رشتہ دار کی, پڑوسی کی ریکویسٹ لے کر, دعائے درخواست لے کر نہیں آیا. خادم, اور یونانی زبان میں خادم کو ڈولوس کہا گیا ہے, اور ڈولوس کا مطلب ہے خریدا ہوا غلام, خریدا ہوا نوکر. جس شخص کو خرید لیا جاتا تھا پرانے عہد نامہ میں, اس کے کانوں میں بالی ڈال دی جاتی تھی نشانی کے طور پر, اس کے ہاتھ میں کڑا ڈال دیا جاتا تھا نشانی کے طور پر کہ یہ میرا غلام ہے. اور غلام آزاد نہیں ہوا کرتے تھے, جو مالک کہتا تھا غلام کو کرنا پڑتا تھا, چاہے وہ ہنس کے کرے چاہے وہ رو کر کرے. یہ شخص غلام ہے, لیکن صوبے دار کی شخصیت دیکھیے, اتنا کیئرنگ, اتنا خیال رکھنے والا, اپنے نوکر کا اتنا خیال رکھ رہا ہے. اور تب یہ ٹرینڈ نہیں تھا کہ اپنے خادموں یا اپنے نوکروں کی بڑی پرواہ کرنی ہے. نو, اگر وہ بیماری سے مر رہا ہے تو مر جائے, مالک کو کوئی پرابلم نہیں, کوئی اور